ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چرایا ہے، میں نے قسمت کی لکیروں سے تیری محبت سے سانسیں ملی ہیں، سدا رہنا دل میں قریب ہو کہ ملے ہو تم میں کو بڑے نصیبوں سے چرایا ہے، میں نے قسمت کی لکیروں سے ڈائننگ ٹیبل تک جاتے جاتے نہ جانے آئرہ کو کیا سوچی جو فارس کا ہاتھ تھام گانا گنگنانے لگی، وہ تو اس کے اس دلکش انداز پر ہی فدا ہو گیا، پہلے ہی اس کے حسن نے فارس کو گھائل کر رکھا تھا۔ ارے واہ بھائی، دل خوش کر دیا آج سچ میں ان دونوں کی محبت نے۔ ازما بیگم کی بات آئرہ کو شرمانے پر مجبور کر گئی، یہ سچ تھا، اسے فارس سے محبت تھی، پر اس طرح اظہار اس نے پہلی دفعہ کیا تھا، جسے نہ جانے فارس نے سچ سمجھا یا جھوٹ۔ وہیں آلوشا نے جب یہ منظر دیکھا مزید جل بھن اٹھی۔ رونق ہے آپ کے گھر کی یہ لڑکی، مسکرا کر آئرہ کو دیکھتے ثاقب صاحب نے پھر سے اس کی تعریف کی۔ چلو آ جاؤ پھر ڈنر کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے میں نے۔ رقیہ بیگم کی آواز دور کھڑی آلوشا نے بھی سن لی، اب بھلا وہ اس بات کو جانے بغیر کیسے رہتی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر فارس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب درمیان میں فارس بیٹھا تھا، دائیں جانب آئرہ اور بائیں جانب آلوشا سیٹ سنبھال چکی تھی۔ گھبرا کر فارس نے رقیہ بیگم کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ قورمہ چیک کرو فارس، آئرہ نے اسپیشل تمہارے لیے بنوایا ہے۔ مخاطب تو وہ فارس سے تھیں، پر اشارہ آئرہ کو کیا جسے فوراً سمجھتی وہ خود سے نوالا بنا اپنے ہاتھوں سے فارس کو کھلانے لگی۔ حیرانگی سے اسے دیکھ وہ منہ کھولے نوالا کھا چبانے لگا۔ ہاؤ کیوٹ ان دونوں کا لو دیکھ مجھے اتنی خوشی ہو رہی، کیا بتاؤں تم کیوں شرما رہے ہو، آئرہ کو نہیں کھلاؤ گے؟ کیا حد ہے، لڑکا ہو کر شرما رہا۔ اس بات پر سب ہی ہنس دیے سوائے آلوشا کے غصے سے وہ پہلو بدل رہی تھی۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے لورس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ازما بیگم نے تو جیسے ٹھان لی تھی آلوشا کو جلا جلا مار دے گی، مسلسل ان دونوں کی تعریفوں میں ہی مگن تھی۔ افف فارس ادھر آؤ میں صاف کر دوں۔ اس کے ہونٹ کے قریب ٹشو لے جاتی وہ شیر خورما صاف کرنے لگی، فارس جیسے اس کی آنکھوں میں ہی کھو گیا۔ وہیں اب تو انتہا ہو گئی تھی، برداشت کی پلیٹ دور کھسکا اٹھ کر آلوشا دور لاؤنج کی طرف بڑھی، کیونکہ اصل بات جانے بغیر کمرے میں تو کبھی نہ جاتی وہ۔ میرا تو کھانا ہو گیا، ٹشو سے ہاتھ صاف کرتی رقیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئے۔ ہاں جی میرا بھی پیٹ بھر چکا ہے۔ آئرہ نے بھی اٹھنا ہی بہتر سمجھا، پیچھے فارس بھی کھڑا ہو گیا اور ثاقب صاحب کے ساتھ ازما بیگم بھی چائے کا آرڈر دیتی رقیہ بیگم سب کو لیے لاؤنج میں چلی آئے۔ آئرہ گفٹس تو کھول کے دیکھو، مجھے بھی تو معلوم ہو، تمہیں کیسے لگے گفٹس؟ ازما بیگم کے اسرار پر آئرہ نے اسبات میں سر ہلاتے گفٹس کو ان پیک کرنا شروع کر دیا۔ بے حد خوبصورت اور قیمتی گفٹس تھے وہ سبھی، جن کی آلوشا کے نزدیک زیادہ ہی اہمیت تھی۔ حیرت سے منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا اس کا۔ آئی تھنک انسان کو گفٹ کسی کی ویلو کے مطابق اسے دینا چاہیے، ورنہ قدر نہیں ہوتی ان گفٹس کی۔ آخر جلن نکالے بنا کیسے رہتی وہ، جس کی بنا پرواہ کیے آئرہ نے خوش دلی سے ازما بیگم اور ثاقب صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، ثاقب کو میں نے کافی امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں بلایا تھا۔ اب اس کے متعلق بات کر لی جائے۔ ہماری پراپرٹی جسے بہت محنت سے فارس کے ڈیڈ نے بنایا، وہ سبھی کاروبار جو فارس کے بڑے ہونے تک میں سنبھالتی رہی، سب پر بے شک فارس کا ہی حق ہے، کیونکہ میرے بعد وہی تو ہے اکلوتا وارث، اس گھر سے لے کر تمام پراپرٹی اس کی ہوگی، لیکن میں اپنی وصیت میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتی ہوں۔ اچانک ہی یہ بات آلوشا کو خوش کر گئی، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو اسے۔ وہ سوچ رہی تھی جب سب فارس کا ہو جائے گا پھر وہ جو چاہے گی فارس سے کروا سکتی ہے، کیونکہ رقیہ بیگم کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ کیا تبدیلی کرنی ہے رقیہ میڈم؟ ثاقب صاحب سنجیدگی سے گویا ہوئے، فارس نے بھی حیرانگی سے انہیں دیکھا، جبکہ آئرہ بالکل نارمل تھی، اسے جیسے کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو۔ اس پراپرٹی کے دو حصے ہوگے، ایک فارس اور دوسرا آئرہ کا۔ اب کی کہی بات سبھی نفوس پر بم گرانے کا باعث بنی، یہاں تک کہ آئرہ بھی شوکڈ ہو گئی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا بکواس ہے یہ؟ غصے سے پھٹ پڑی وہ۔ سب سے زیادہ تکلیف اسے ہی تو ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، تمیز نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ مجھے بالکل نہیں پسند، ہمارے پرسنل میٹر میں کوئی تیسرا بولے آئرہ اس قابل ہے تبھی چنا اسے، فارس سے زیادہ اس پر ٹرسٹ ہے مجھے۔ وہ کیوں برداشت کرتی آلوشا کی فضول بات، تبھی ڈپٹ گئی اسے۔ سیریسلی ٹرسٹ واٹ آ جو؟ آلوشا تم جاؤ ادھر سے، کمرے میں جاؤ اپنے۔ ابھی رقیہ بیگم کا پورا سامنا کر رہی تھی، وہ بڑے ہونے کا بھی لحاظ نہ کیا اس نے، پر فارس یہ بدتمیزی کیسے برداشت کر لیتا؟ آلوشا کو کمرے میں جانے کا بول گیا۔ میں نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ تو جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ فارس فوراً کھڑا ہوتا اسے بازو سے کھینچ کمرے میں چھوڑنے جانے لگا کہ آئرہ جو اٹھ کر اسے روکنے لگی تھی اچانک چکرا سی گئی۔ تب فارس نے آلوشا کو چھوڑ آئرہ کو پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ رقیہ بیگم کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی آلوشا کی وجہ سے، اور اب آئرہ کی طبیعت انہیں پریشان کرنے لگی۔ تیزی سے آئرہ کے پاس جاتی وہ اپنے ساتھ لگائے دیکھنے لگے۔
ارے روقیہ بیگم، مجھے لگتا ہے خوشخبری ہے، کوئی کہ فارس بابا تو نہیں بننے والا؟ ازما بیگم، جو اب تک خاموش تھی، انہوں نے الگ ہی بات کہی جو عائلہ فارس کے ساتھ روقیہ بیگم اور اہلوشا کو بھی شوکٹ کر گئی۔